نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان کے سامنے دو طرح کی زندگیاں ہیں، ایک اللہ کے احکامات والی زندگی ہے، ایک اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہے۔ احکامات والی زندگی کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، وہ نیک اعمال کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اس کی نیک عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کی اولاد کو، اس کے آس پاس کے گھر والوں کی، اس کے خاندان والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ نیک اعمال کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جو گناہوں والی زندگی ہے، اس کے اثرات بھی اللہ دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں اور شدید اثرات بھی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں گناہ کر کے بچ گیا، مجھے کسی نے پکڑا نہیں، میں کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ یہ جو نظام عالم ہے اس میں تصرف اللہ کا ہے، اور اتنا گہرا تصرف ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درخت سے کوئی پتا اللہ کے علم میں آئے بغیر نہیں گر سکتا۔ مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ مَتَى تَسْقُطُ وَأَيْنَ تَسْقُطُ وَكَمْ تَدُورُ فِي الْهَوَاءِ، درخت سے پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، اور اس کو گرتے ہوئے ہوا میں پلٹنیاں کتنی کھانی ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی تصرف کی شان ایسی ہے، اس لیے انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو دنیا میں گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بسا اوقات انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں اور پورے معاشرے کے لیے ہلاکت کا سبب ہو جاتے ہیں، جیسے اور ان میں سے ایک گناہ، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے کہ برائی کھلے عام ہو رہی ہو، اور نیک لوگ، اللہ والے لوگ، دین کا درد رکھنے والے لوگ، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، ایمان والے لوگ اس پر محنت کر کے اس برائی کو روکے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے دو طرح کے طبقے ہیں، ایک اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے اور ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا، وہ دونوں طبقات جو ہیں ایک پانی کے جہاز میں سوار ہوں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں، کچھ لوگ نیچے والی منزل میں ہیں۔ پانی اوپر والوں کے پاس ہے، نیچے والوں کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر آ کے پانی لیتے ہیں۔ نیچے والوں نے ایک مشورہ کیا کہ جو بار بار ہم اوپر جاتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں ایسا نہ کریں کہ ہم جہاز کے پیندے میں ایک سوراخ کریں اور سمندر سے پانی لے لیں۔ اور یہ بہت بڑی احمقانہ تجویز ہے، تو سارے جہاز کو ڈبونے والی بات ہے۔ اگر اوپر والے اس خیال میں رہیں کہ وہ جانے ان کا کام، ہمیں کیا معاملہ ہے ان سے، وہ کرتے رہیں، فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر اوپر والوں نے ان کو نہ روکا یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر اوپر والوں نے ان سے روکا، سمجھایا اور اس سے وہ باز آ گئے تو سب نجات پا جائیں گے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور انسان صرف اس ایک سوچ کے ساتھ ایک طرف ہو جایا کرے کہ جی میرا ان سے کیا واسطہ، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو گناہوں سے نہ روکنا ہے، اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ بعض گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ شرک ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شرک سے انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ اور پھر گناہوں کا اور بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے ایمان و عمل دونوں کو غارت کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اس سے نہ ایمان باقی رہتا ہے نہ عمل باقی رہتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی ایمان اور عمل کے ضائع کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولنے لگے کہ بسا اوقات بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال نامے میں باقی نہیں رہتا، اور ایسا ضائع ہوتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ کل عدم ہو جاتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کو عطا کرے، صدقہ دے، اور پھر جو ہے اس کو جتلائے، اس پر اپنا احسان جتلائے، اس کو تکلیف پہنچائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم لوگ اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ ضائع نہ کرو۔ انسان بسا اوقات اپنے چھوٹے بھائی پہ خرچ کرتا ہے، اس کی ساری فیسوں کا بوجھ وہ اٹھاتا ہے، حالات ایسے آ جاتے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب یہ بھائی بڑا ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، اب رشتے کی بات آئی تو بھائی نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، یا اس کی بیٹی کا رشتہ اس نے نہیں لیا۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے فیسیں تو میں نے دی تھیں، 10 سال پڑھائی کا خرچہ میں نے اٹھایا۔ تو یہ جو تھوڑے اس کو چھوٹے چھوٹے الفاظ سمجھ رہا ہے، اس کے عملوں پر اس کا ایسا اثر ہوگا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ وہ عمل جو اس نے نیک عمل کیا وہ کل عدم ہو گئے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہا، اس کے اعمال نامے میں اس کا کوئی اثر یا اس عمل کا کوئی وہ نیک عمل کا بقا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے ایمان کو فاسد کر دیتے ہیں۔ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے، اور وہ ہے بے جا غصہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، کہ بے جا غصہ کرنا ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، جیسے ایلوا یا حنظل، جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں کوڑ تمبا کہا جاتا ہے، کہ جس طرح ایلوا اور حنظل شہد کو فاسد کر دیتے ہیں، کڑوا کر دیتے ہیں، بے جا غصہ کرنا ایمان کو ایسے فاسد کر دیتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو بے جا غصہ ہوتا ہے، اور ہر وقت غصے ہو جانا، اور طبیعت میں سختی کا پیدا ہو جانا، کبھی اس انسان کے منہ سے بے جا غصے کی عادت کی وجہ سے کچھ کلمات ایسے نکل جاتے ہیں کہ انسان کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک گناہ ایسا ہے کہ انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے ظالم کی ظلم میں اس کی مدد کرنا، اس کی معاونت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، کہ جو شخص ظالم کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے، اور اس کو معلوم بھی ہو کہ یہ ظالم ہے، یہ شخص اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اچھا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو کرتے ہوئے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے ناحق یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ آخرت میں مواخذہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں فرمایا کہ وہ آگ سے اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں۔ تو جو شخص آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہو اور اپنے اندر اتنی حرارت جمع کر رہا ہو، کیا اس کو اس مال سے، دنیا کے ان سامان سے راحت ہوگی؟ یا جس اس آگ والے مال سے اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، کیا ان بچوں سے اس کو کبھی ٹھنڈک آئے گی؟ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر جس کی وجہ سے انسان بدحواس ہو جاتا ہے، اور اپنے منہ سے انسان کہتا ہے کہ میں بہت بے سکون ہوں۔ دنیا کے اسباب کا انبار اس کے پاس ہوتا ہے، اشیاء کا انبار اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ گناہ ہے سود کھانا، ربا کھانا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
کہ جب یہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں جب کل قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو ایسے ہوں گے جیسے بدحواس، مدہوش۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت انسان کی دنیا میں بھی ہوتی ہے، بدحواسی۔ یہ انسان اتنا مدہوش ہوتا ہے، اس کو کسی غریب کا لحاظ نہیں ہوتا کہ میں کس طرح ظلم کر کے اس کے منہ سے نوالا چھین رہا ہوں، اور یہ انسان بدحواس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بے سکونی پیدا ہوتی ہے، اور اپنے منہ سے پھر یہ انسان خود کہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ جو گناہ ہیں ان سے ہم کیسے بچیں، اور اگر یہ گناہ زندگیوں میں ہو گئے ہیں تو اس کا مداوع کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہماری آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ مایوسی کی طرف جا رہی ہے کہ جی ہمارے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، کیا یہ معاف ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور انسان اگر شرک سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے۔ حقوق العباد تو ادا کرنے پڑتے ہیں، یا جن کے حق میں حق تلفی ہوئی ہے ان سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور حقوق اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو وہ اعمال ایسے جن کی قضا ہمارے ذمے ہم اس کو کریں، لیکن ان کی گناہ کا معاملہ ایسا ہے کہ حقوق اللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو آدمی 5 یا 7 دفعہ یہ کلمات کہہ دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی طرف سے کرم اور وسعت رحمت کا یہ معاملہ ہے، اس لیے ہم کبھی بھی اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ ان گناہوں والی زندگی سے باز آتے ہوئے، پیچھے ہٹتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، جبکہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں ایسا دے رکھا ہے جس میں ہر طرف سے نیکی کے اسباب ہمارے لیے جمع کیے گئے ہیں، شیاطین کو بند کیا گیا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور فرشتے بھی ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ہمارا کھانا کھانے پر، سحری کھانے پر فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ مخلوقات سمندر کے اندر وہ بھی مغفرت کی دعا میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے نیکی کے سارے اسباب جمع فرما دیے۔ اب ان اسباب کی قدر اور اس کی جو ہے قدر کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ جل شانہ ان تمام گناہوں کے اثرات کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔